السلام علیکم دوستوں، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سے ہوں گے۔ سو آج بیسیکلی ایلیمنٹ 3.2 کے ساتھ حاضر ہوں، جیسے کہ ہم نے ایلیمنٹ 3.1 کور کیا تھا پریویس لیکچر میں، پریویس ویڈیو میں۔ سو آج ہم بات کریں گے ایلیمنٹ 3.2 اور اس کے بارے میں اے ٹو زیڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ اس میں ہے کیا اور ہم نے کون کون سی ٹاپکس کو کور کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گروپ ایکسرسائز ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک سیپریٹ ویڈیوز اپلوڈ کی جائے گی۔ سو اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہو، چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ٹائم ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور دیکھتے کہ ایلیمنٹ 3.2 میں ہے کیا۔ بیسیکلی امپروونگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو وہ دیکھے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر ہے کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے ساتھ ہم نے اس کو امپروو کس طرح کرنا ہوگا۔ سو بیسیکلی یہاں پر ہم بات کرنے والے کہ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کو ہم امپروو کس طرح کرتے ہیں۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ، کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ۔ سو بیسیکلی ہمارے ساتھ مینجمنٹ اینڈ کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ، ایک مینجمنٹ کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے اینڈ اس کی لیڈرشپ کیا ہو سکتی ہے۔ سو اگر ہمارے ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہمارے ساتھ ایک پراپر مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اینڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی، سو وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ سو بیسیکلی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر مینجمنٹ سیٹ پالیسی، ہمارے ساتھ سینئر مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ پالیسی سیٹ کرے، اینڈ دے آلسو سیٹ پریورٹیز اینڈ ٹارگیٹس، اور وہ کچھ پریورٹیز بھی ہمارے ساتھ بنائے اینڈ کچھ ٹارگیٹس بھی بنائے، تاکہ وہ پھر اس پہ فوکس کرے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے۔ دے مسٹ انسپائر اینڈ موٹیویٹ، اور وہ ہمارے ساتھ انسپائر بھی ہونے چاہیے اینڈ موٹیویٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ لیڈرشپ ہوتے، ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ایم ڈی، ہمارے ساتھ مینیجر ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ دیئر لیڈرشپ کیسکیڈز تھرو دی آرگنائزیشن، اور ہمارے ساتھ اس کی جو لیڈرشپ ہے یہ اوورال اسکیڈ ہونے چاہیے، مطلب ویزیبل ہونے چاہیے، پراپر ہونے چاہیے، ود ان رولز ترتیب کے ساتھ ہونے چاہیے آرگنائزیشن میں۔ اینڈ یہاں پر ویزیبل اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ویزیبل ہونی چاہیے۔ ویزیبل کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی، فار ایگزامپل اگر ایک سیفٹی آفیسر ایک سائٹ پہ وزٹ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیہیو سیفلی کرے، تاکہ اور جو ہمارے ساتھ یہ ٹاپ لوور مینجمنٹ ہے، لوور امپلائیز ہے، وہ اس سے انسپائر ہو اور اس کو موٹیویشن ملے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہمارا لیڈر ہے اس طرح کام کرتا ہے، سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح بیہیو سیف کریں ایک ورک پلیس پہ۔ سو یہ ہمارے ساتھ ایک ویزیبل لیڈرشپ میں آتا ہے۔ انوالومنٹ ان سیفٹی میٹنگ، اور اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی سیفٹی میٹنگ ہوتی ہے اس میں انوالو ہو، وہ وہاں پر انوالو ہو، وہاں پر ہمارے ساتھ جائے اور جتنے بھی میٹنگز ہوتے ہیں اس کو جوائن کرے پراپر۔ ڈوئنگ سیفٹی ٹورس اینڈ آڈیٹس، ہمارے ساتھ وہ آڈیٹس بھی بنائے۔ اگر آڈیٹ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تو ہم نے آلریڈی ایلیمنٹ 1 میں ہم نے یہ کور کیا تھا، تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈوئنگ سیفٹی ٹورس اینڈ آڈیٹس، ہمارے ساتھ سیفٹی ٹورس کرے، مطلب ڈے ٹو ڈے اور کچھ رسک اسسمنٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے ساتھ وہ 1 ایئر میں ہوتی ہے، سو وہ انسپیکشن پراپر کرے۔ اور آڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ویکلی بیسس پہ بھی ہوتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے انسپیکشن پہ بھی ہوتی ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اینڈ آرگنائزیشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پروموٹنگ چینجز ٹو امپروو سیفٹی، اور ہمارے ساتھ پروموٹنگ جتنی بھی، فار ایگزامپل اگر ایک جگہ پر ہمارے ساتھ کام چینج ہو رہا ہو، سو ہمارے ساتھ وہاں پر سیفٹی بھی امپروو ہونی چاہیے۔ مطلب اگر فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بات یہ کروں کہ اگر ہمارے ساتھ ہم بلڈنگ میں فرسٹ فلور پہ کام کرے اور ہمارے ساتھ کل کے لیے ہم نے 2nd فلور پہ جانا ہو، تو ہمارے ساتھ جب بھی ہمارے ساتھ ہم اس طرح پروموٹنگ پہ آ جاتے یا پھر ہمارے ساتھ ہمارا کام زیادہ ہوتے جا رہا ہے، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ سیفٹی کو بھی ہم نے ایز ویل امپروو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اینڈ ہمارے ساتھ انفورسنگ رولز تھرو یوز آف ڈسپلنس، سو ہمارے ساتھ کچھ رولز ہوتے، کچھ لاز ہوتے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایلیمنٹ 1 میں بتایا تھا، سو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی پراپرلی یوز کرے، اس کو بھی پراپرلی فالو کرے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
اینڈ کمپیٹنٹ ورکر آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کون ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا, کیٹ KETE. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ TSE بٹ کیٹ از اے گڈ فارمولا فار کمپیٹنٹ پرسن. اگر ہمارے ساتھ کمپیٹنٹ پرسن دیکھا جائے, کیٹ مطلب اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے اے, اس کے بعد پھر ایبیلٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے ٹی, اس کو پراپر ٹریننگ ملنی چاہیے. اینڈ اس کے بعد ہوتا ہے ای, تو ہمارے ساتھ اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. سو اگر ہمارے ساتھ کیٹ ایک پرسن موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کمپیٹنٹ پرسن ہے. اگر ایک پرسن ہمارے ساتھ کیٹ ہو تو یہ obviously ہمارے ساتھ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کمپیٹنٹ پرسن ہے, اینڈ وی کین پلیس دس پرسن ان گڈ پوزیشن ان اینی آرگنائزیشن. سو اس کو ہم پراپرلی ایک اچھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ ٹریننگ, اسکلز, ایکسپیرینس, نالج, یہ آپ لوگ فالو کر سکتے ہو. بٹ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر ہم A to Z اس کو اس لیے نہیں پڑھتے, اس لیے کاپی پیسٹ نہیں کرتے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے پیپرز کو پاس کرنا ہو بورڈ کی, تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے, باقی آپ نے سب کچھ خود سے لکھنا ہوگا. سو اس کے بعد یہاں پر ہم آتے ہیں گروپ ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ کمیونیکیشنز ہے جو کہ ہے وربل کمیونیکیشن, ریٹن کمیونیکیشن, گرافک کمیونیکیشن. واٹ آر دی میرٹس اینڈ لمیٹیشن آف ایچ میتھڈ. آپ لوگوں کو اس طرح ویسے سمجھا رہا ہوں. وربل کمیونیکیشن ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم زبانی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ریٹن ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں جب ہم ایک فار ایگزامپل لیٹر, فارم, اپلیکیشن کچھ لکھ دیتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ وہ ریٹن ہوتا ہے. اس کے بعد آتی ہے گرافک کمیونیکیشن. گرافک کمیونیکیشن ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, کچھ اس میں سائن موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پر نہیں جانا, یہاں پر فائر کی چانسز, یہاں پر بلاسٹ کی چانسز ہے, یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ گرنے کی چانسز ہے. سو وہ ہمارے ساتھ ایک انہوں نے گراف بنایا ہوا ہوتا ہے. سو اس کو ہم فالو کر کے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ, اس کو بھی ہم ایک گرافک کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں. اب اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہے وہ بھی یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. فرسٹ آف آل بات آتی ہے وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن جو ہوتا ہے اس کی جو بینیفٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ بیسکلی ڈائریکٹ ہوتا ہے, مطلب ڈائریکٹ ہم فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں, اینڈ پرسنل بھی ہو سکتے ہیں, مطلب دو بندوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ کوئک بھی ہوتا ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اگر ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہو تو وہ اس کی اشاروں سے بھی سمجھ سکتا ہے, اینڈ اس کے فیڈ بیک بھی ہوتے ہیں, مطلب اگر وہ کچھ کہے اس کا وہ آٹومیٹکلی فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے, مطلب اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی لے سکتا ہے, اینڈ وہ پھر اس سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں. سو اس طرح مختلف قسم کے پوائنٹس آ جاتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لمیٹیشنز ہے, جیسے کہ ہمارے ساتھ اگر ایک بندے کو پراپر سنائی نہیں دے رہا ہو تو اس کے لیے مسئلہ ہے, اینڈ اگر ہمارے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں نوائس ہو تو ہمارے ساتھ اس کا یہ ایشو ہے, یا ہمارے ساتھ اس کے فار ایگزامپل اس سے کچھ انفارمیشن فارگیٹنگ ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایشو, یا انفارمیشن جو ہوتے ہیں وہ مسنگ ہو تو وہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے, یا پھر اس کو جو ہمارے ساتھ اس کی زبان اس کو سمجھنا ہے تو یہ بھی ایشو ہو سکتے ہیں. سو اس طرح مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں, آپ اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو, یا پھر آپ لوگ سرچ کر کے آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اور کیا کیا لیمیٹیشنز ہے, اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہو. ریٹن کمیونیکیشن ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ پرماننٹ ریکارڈز کے موجود ہوتے ہیں, ریفرنسز ہوتے ہیں, اینڈ کین بی ریٹن کیئرفلی فار کلیئرٹی, اور ہم کیئرفلی اس کو لکھتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو کچھ لکھنا ہو تو ہم کلیئرلی اس کو لکھ سکتے ہیں. وائڈ ڈسٹریبیوشن ریلیٹیولی چیپلی, ہمارے ساتھ ہم وائڈ ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اگر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا اوور آل آرگنائزیشن میں, سو وہ بھی ہمارے ساتھ ایزی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ امپرسنل ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ساتھ ٹائم بھی لگتا ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹ مطلب نہیں ہوتا, اور اس کے آگے ہم کویسچن بھی نہیں کر سکتے, جیسے کہ ہم فیس ٹو فیس کویسچن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کویسچن بھی نہیں ہوتا, اور ہمارے ساتھ اس میں امیڈیٹ فیڈ بیک بھی نہیں ہوتا. جو ہمارے ساتھ جتنے بھی وربل کمیونیکیشن میں اس کے اگینسٹ اس لیے کیونکہ
وہ فیس ٹو فیس سے، یہ فیس ٹو فیس نہیں ہے، یہ ہم نے ریٹن فارم میں کمیونیکیٹ کرنا ہے کسی اور سے. اگر ہم ایک چیز کو اس کو رپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہائر اتھارٹیز یا کسی اور کو، یا ہائر اتھارٹیز ہمیں کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں، تو یہ مثلا ریٹن فارم میں اس کی یہ کچھ لمیٹیشن ہے، آپ لوگ پہ دیکھ سکتے ہو اور بھی اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہو. اس کے بعد ہمارے ساتھ گرافک کمیونیکیشن آتی ہے. گرافک کمیونیکیشن کی بینیفٹس یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آئی کیچنگ، جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ابھی سین نظر آ رہا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے، ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم نے آگے موو نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر فائر کی چانسز ہے، یہ ہم نے احتیاط کرنا ہے. آگے فائر کی چانسز ہو یہاں پر ہم نے دھیان رکھنا ہے. اور ہمارے ساتھ یہ ویزیبل بھی ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پراپر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ اس میں کوئی اس طرح لینگویج کی ایشوز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بورڈ سے ڈائریکٹ ہمیں اس کے سائن سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی اس کے ہمارے ساتھ کوئک ہمارے ساتھ ڈائریکٹ پتہ بھی چل جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. باقی اس کی لمیٹیشن جو ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک سمپل میسج ہوتا ہے، پراپرلی ہمارے ساتھ وہ ایکسپلینیشن نہیں اس کے ساتھ ہوتی. اینڈ یہ ہمارے ساتھ ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ میٹلز اینڈ جو ہمارے ساتھ اس پہ یہ سین لگانا، یہ پینٹنگ کرنا، تو یہ ہمارے ساتھ ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے. میں ناٹ بی لکڈ ایٹ، کبھی کبھار وہ کسی کو اگر دکھائی نہ ہو تو بھی ہمارے ساتھ ایشو آ سکتا ہے. اینڈ اس کے فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ پاسبل نہیں ہو، اس کے اگینسٹ کویسچن بھی نہیں ہو سکتے. سو یہ ہمارے ساتھ اس کی لمیٹیشن ہے. آپ اور بھی اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہو. براڈ کاسٹنگ میتھڈ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اگر ہم نے کسی جگہ پر فار ایگزامپل اگر ہم نے نوٹس دینا اوور آل آرگنائزیشن کو، تو ہم نے وہ کس طرح کرنا ہوگا. اس سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں نوٹس بورڈ پر بھی ہم ایک پراپر اس طرح نوٹس لگا سکتے ہیں. اینڈ پوسٹر ویڈیوز بھی اس طرح ہم اپلوڈ کر سکتے، لگا سکتے. اینڈ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اس کو انفارم کر سکتے، ٹول باکس کے ذریعے بھی اس کے ساتھ بات کر سکتے. اینڈ میمز اینڈ ای میلز کے بارے میں بھی، ای میلز کے تھرو بھی اس کو کانٹیکٹ کر سکتے. اینڈ وہ ورکر ہینڈ بک کے اس طرح بھی ورکر کا ہیلپ لے کے ہم اس کو ایک میسج پہنچا سکتے ہیں. سو اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے گروپ ایکسرسائز. گروپ ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ یہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہاں پر میں نے اس کے آنسر لکھے ہیں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پھر میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا، اور اس پر میں سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. اس کے بعد ہمارے ساتھ بات آتی ہے کوآپریشنس اینڈ کنسلٹیشن. واٹ از ڈفرنس بٹوین کنسلٹیشن اینڈ انفارمیشن ورکنگ. سو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. انفارمنگ کنسلٹنگ بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ ٹو وے ایکسچینج آف انفارمیشن اینڈ اوپینین بٹوین امپلائرز اینڈ امپلائیز. سو بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ جو امپلائی ہوتے ہیں اور امپلائر ہوتے ہیں، اس کے فیس ٹو فیس جو ہمارے ساتھ ٹو وے ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب فیس ٹو فیس وہ بات کرتے، کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور فیس ٹو فیس بات کو ایک ٹاپک کو لے کے اور ریسولو کر دیتے ہیں اس ایشو کو. اور انفارمنگ ہوتے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا، پھر مطلب کسی میسیج کے تھرو اس کو انفارم کرتا ہوں، مطلب اس کے اگینسٹ اس کا کوئی یہ نہیں بنتا کہ وہ آگے سے فیڈ بیک دے یا سوال کرے. سو اس کو صرف انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس صرف وہ انفارم کر دیتا ہے. اور اس میں اس طرح ٹو وے ایکسچینج نہیں ہوتے، صرف ون وے فلو ہوتی ہے آف انفارمیشن ٹو دی امپلائی. امپلائی یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ اس طرح یہ چیزیں اس طرح کرو گے تو یہ بیٹر رہے گا، نہیں، صرف وہاں سے اس کو انفارم کیا جاتا ہے. اور کنسلٹنگ ہمارے ساتھ پراپرلی اس پہ بات چیت کی جاتی ہے. اس کے بعد ٹیپیکل ایشو ٹو کنسلٹ آن. ٹیپیکل ایشو کیا ہو سکتی ہے؟ انٹروڈکشن آف نیو میئرز افیکٹنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی. نیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ افیکٹ کیا کر رہا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو. اور ہمارے ساتھ اپوائنٹمنٹ آف نیو ایڈوائزر ہمارے ساتھ کون کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ پلانز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کون سے ہو سکتے ہیں. اینڈ انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی، اس کو انٹروڈکشن اگر ہم نے کرنا ہو. سو یہ ہمارے ساتھ ٹیپیکل ایشو کنسلٹیشن میں ہمارے ساتھ پاسبل ہے، کیونکہ پراپرلی اگر وہ انڈرسٹینڈ نہ کرے یا پراپرلی اس کو پتہ نہ چلے، سو یہ ہمارے ساتھ اوورال اس میں آ جا سکتا ہے. میتھڈ آف کنسلٹیشن. ڈائریکٹ کنسلٹیشن ایک ہوتا ہے، امپلائرز ٹاک ٹو ایچ ورکر اینڈ ریسولو دی ایشو. امپلائر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کسی ورکر سے اور چیز کو ریسولو کرتے ہیں. اینڈ تھرو ورکر ریپرزینٹیٹیو committee is formed to represent worker. Regular meeting to discuss and resolve issue. Member may have right in law.
سو بیسیکلی ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کنسلٹیشن ہوتا ہے جو کہ ہمارے کسی بھی ایک ورکر کو لے کے ایک ایشو کو ریسولو کرتا ہے، یا ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے دوسری ویسے کہ پراپرلی کمیٹی بنا دی جاتی ہے ورکر کے ساتھ، اینڈ ریگولر میٹنگ ہوتی ہے اور مسئلے کو لے کے آتا ہے اور پھر اس کو ریسولو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں اس کا یہ ہمارے ساتھ ایک رائٹ ہوتا ہے، اور اس کو رائٹ ان لا کے ذریعے ممبر میں ہیو رائٹ ان لا، اور اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ ممبر اس میں پارٹیسپیٹ ہو، اس کو پتہ ہو کہ کون سا ایشو کس طرح ریسولو ہوتا ہے، کس طرح اس کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ واٹس میک این افیکٹو کمیٹی، سو یہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا یہ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی فارم۔ افیکٹو کمیٹی ول ڈیپینڈ آن، ہمارے ساتھ افیکٹو کمیٹی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز پہ ہو از آن دی کمیٹی، کون کون کمیٹی میں ہے، ہاؤ آفن دی کمیٹی میٹس، اور ہمارے ساتھ کمیٹی کتنے ٹائم بعد اور کس طرح ملتی ہے ہمارے ساتھ، ہو ول ایکٹ ایز اے چیئر پرسن، اور ہمارے ساتھ کون ایکٹ کرے گا ایز اے چیئر پرسن کے مطلب وہ بندہ ہمارے ساتھ کون سی لیول پہ ہے، اس کے ساتھ کون کون سی سرٹیفیکیشن ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور اس کی کوالیفیکیشن کیا، سو اوور آل چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ واٹ اتھارٹی دی کمیٹی ول ہیو، ہمارے ساتھ کون کون سی اتھارٹی اس کمیٹی میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس کے پاس ہے۔ واٹ ول بی ڈسکس، کیا اس میں ڈسکسڈ ہوگا، ہاؤ دی ڈسکشنز ول بی ریکارڈڈ، اور اس ڈسکشن کو ہم نے کس طرح ریکارڈ کرنا ہوگا، ہاؤ ایشوز ول بی فالوڈ اپ، اور ہم نے اس میں ایشوز کو کس طرح فالوڈ اپ کرنا ہوگا، کس طرح اس میں ہم نے ایشوز کو دیکھنا ہوگا، اس کو ریسولو کرنا ہوگا۔ ایشوز دیٹ میں بی کنسیڈر، آپ نے کون کون سی ایشوز یہاں پر دیکھنے ہوں گے۔ اسٹڈی آف ایکسیڈنٹ اینڈ ڈیزیز اسٹیٹسٹکس، یہاں پر ہم نے ایکسیڈنٹ دیکھنے ہوں گے، ایکسیڈنٹ اور ڈیزیزز جو ہمارے ساتھ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے کہ اوور آل رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے دیکھنی ہوگی۔ اینڈ ریویو آف رپورٹ فرام ایکٹیو مانیٹرنگ، ہمارے ساتھ جو ایکٹیو مانیٹرنگ ہوتی ہے اس سے ہم نے رپورٹ کو لینا ہوگا، اس کو ریویو کرنا ہوگا۔ ایگزامینیشنس آف سیفٹی آڈٹس رپورٹ، اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنا ہوگا، جو ہمارے ساتھ سیفٹی آڈٹس رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈے ٹو ڈے انسپیکشن میں آ جاتی ہے، وہ جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے۔ اینڈ کنسنٹریشن آف رپورٹس اینڈ انفارمیشن فرام ہیلتھ اینڈ سیفٹی انجینئر، جو ہمارے ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انجینئر ہوتے ہیں اس سے ہم نے رپورٹس اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے ہوں گے، کنسیڈر کرنے ہوں گے، اس سے دیکھنے ہوں گے۔ اینڈ کنسنٹریشن آف رپورٹ سبمٹڈ بائی سیفٹی، ہمارے ساتھ یہ جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں اس سے ہم نے یہ رپورٹس وغیرہ دیکھنے ہوں گے۔ پرووائڈ اسسٹنس ان ڈیولپنگ آف پروسیجر اینڈ پالیسی، اور ہم نے پرووائڈ کرنا ہوگا ایک اسسٹنٹ جو ہمارے ساتھ ڈیولپ کرے اینڈ پروسیڈ کرے سیفٹی پالیسی کو۔ مانیٹر دی ایفیکٹیونیس آف ٹریننگ، اور ہم نے سیفٹی ٹریننگ کو کس طرح مانیٹر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مانیٹر اینڈ امپروو سیفٹی کمیونیکیشن، اور ہم نے ایک جو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ہے اس کو کس طرح مانیٹر کر کے امپروو سیفٹی کمیونیکیشن کرنا ہوگا، کس طرح اس کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ سو یہ ہمارے ساتھ یہ جو باقی یہ ہمارے ساتھ ایشوز ہیں یہ اس میں کنسیڈر کیا کریں گے اس کو ہم، کہ کس طرح یہ چیزیں ہم کریں گے اور کس طرح اس کو ہم نے ڈیولپ کرنے ہوں گے۔ سو یہ سارے ایشوز کو لے کے ہم نے پھر آگے موو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ٹریننگ آ جاتی ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ از اے پلان فارمل فارم آف ایکوائرنگ اینڈ پریکٹسنگ نالج اینڈ اسکل ان ریلیٹیولی سیف انوائرمنٹ۔ بیسیکلی ٹریننگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹریننگ اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ڈرامیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے، دلچسپ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ اس کے بیہیویئر پہ۔ سو اگر ہم ایک پراپر ٹریننگ ایک آرگنائزیشن میں پرووائڈ کریں سو ہمیں پتہ چل جا سکتا ہے کہ اس پر ہمارے ساتھ ایک پراپر ایفیکٹ ہوگا۔ اگر ہمارے ساتھ وہاں پر ٹریننگ ہو تو اس کو آپریٹنگ نہیں سمجھ آئے گی، اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا وہ اس کو امپورٹنٹ نہیں دے گا، سو اس میں پھر ہمارے ساتھ کافی ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پراپرلی ایک چیز کی ٹریننگ پرووائڈ کریں تو ہمارے ساتھ اس آرگنائزیشن پر اس کا ڈرامیٹک ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے ٹریننگ ہیلپس ورکر ٹو انڈرسٹینڈ، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹریننگ کیا کیا مدد کر سکتی ہے لوگ اور ورکرس کو، ہیزرڈ اینڈ رسک کا پتہ چل سکتا ہے اس کو، اینڈ یہاں پر ہمارے ساتھ رولز اینڈ پریکاشن کا اس کو پتہ چل سکتا ہے،
اینڈ ایمرجنسی پروسیجر کا اس کو پتہ چل سکتا ہے، اگر ہمارے ساتھ ایمرجنسی ہو تو ہم نے کس طرح کرنا ہوگا. اینڈ ہو ٹو کنٹیکٹ وتھ کنسرن، اگر ہمارے ساتھ کس کو ہم نے کنٹیکٹ کرنا ہوگا. لمیٹیشن اینڈ انسٹرکشن کیا کیا ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے اس کو ٹریننگ کے دوران. پرسنل سیفٹی رسپانسبلٹیز اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ پرسنل سیفٹی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہے. consequences آف بریکنگ رولز انکلوڈنگ ڈسپلنری پروسیجر. سو ہمارے ساتھ اگر ہم ایک رولس کو بریک کریں تو ہمارے ساتھ اس کی کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، سو اس کو پتہ چل سکتا ہے ان چیزوں کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹریننگ اپرچونیٹیز کیا کیا ہے. انڈکشن ٹریننگ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ نیو امپلائیز کو دی جاتی ہے. اگر ہمارے ساتھ نیو امپلائنس ہو تو اس کو فرسٹ آف آل انڈکشن ٹریننگ کی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے. یہ سارے نیو امپلائیز کو دی جاتی ہے. یا ہمارے ساتھ اگر جاب چینج ہو تو جاب چینج کے دوران بھی اس کو دی جاتی ہے، مطلب اس کو وہ پھر ہمارے ساتھ نیو ہیزرڈ کو فیس کرے گا جب ہمارے ساتھ ایک جاب چینج ہو جائے. اس کے بعد پروسیس اگر ہمارے ساتھ چینج ہو جائے فار ایگزامپل اگر وہ فرسٹ آف آل کام کر رہا ہو فرسٹ فلور پہ، اس کے بعد کام کر رہا ہو سیکنڈ پہ، اس کے بعد کام کر رہا ہو تھرڈ فلور پہ، تو اوبیسلی پروسیس اوورال ہمارا چینج ہوگا ٹائم ٹو ٹائم، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ کرینس انوالو ہو جائیں گے اور چیزیں انوالو ہو جائیں گے. سو یہ پروسیس چینج ہو جائے گا. اس کے بعد نیو ٹیکنالوجی، اگر وہاں پر نیو ٹیکنالوجی ہو جائے تو نیو مشینری آ جائے تب بھی ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے ساتھ ٹریننگ ہے وہ ہم پھر پرووائڈ کرتے ہیں. یا نیو لیجسلیشن ہمارے ساتھ آ جائے، کوئی نیو لا آ جاتی ہے، کوئی نیو رولز آ جاتے ہیں تو اس کو بھی پھر ہم نے دیکھنا ہوگا اور اس کو ہم پھر ونس اگین ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. انڈکشن ٹریننگ میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. انڈکشن ٹریننگ میں ہمارے ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسیز اس کو سمجھا دی جاتی ہے. اس کے بعد کنسلٹیشن ارینجمنٹ اس کو بتا دی جاتی ہے. سیفٹی رولز اس کو اس کو ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس بتاتے ہیں اس کو. سیف ورکنگ اینڈ پرمٹس اس کو بتاتے ہیں. رسک اسسمنٹ اس کو سمجھاتے ہیں. اینڈ رسپانسبلٹیز آف انڈیویجول اس کو سمجھاتے ہیں. ڈسپلنری پروسیجر اس کو سمجھاتے ہیں. انسیڈنٹ رپورٹنگ اس کو سمجھاتے ہیں کس طرح آپ نے یہ کرنا ہوگا. سیف موومنٹ اس کو سمجھاتے ہیں. ویلفیئر فیسلٹیز اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اسپیسیفک سائٹ ہیزرڈ اینڈ کنٹرول اس کو بتاتے ہیں. ایمرجنسی پروسیجرز اس کو بتاتے ہیں. اینڈ فرسٹ ایڈ اس کو بتاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سارے انڈکشن ٹریننگ میں انکلوڈ ہے. سو یہ تھی ہمارے ساتھ ایلیمنٹ 3.2 اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے 3.3 اور یہ تھی اورال ڈیٹیل. اور جو بھی ہمارے ساتھ اس میں گروپ ایکسرسائز وہ میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. سو تھینک یو سو مچ. تھینک فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. تھینکس اے لاٹ.